بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، ان سے نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی بڑھاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ پیاز کے پانی سے بال دھو لیں، اس سے بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانتوں کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، کمزور نظر تیز ہوگی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھر جاتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کو گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گی۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پخانا آ جائے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کر لیں، منہ کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو، پانی پی کر پیشاب کر لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کیا کرو، نظر کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوگی۔ روزانہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں استعمال کرنے سے تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روزانہ اچار کھا کر سونے سے 3 روز میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر
زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری بند ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں ملتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن میں 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ املی آل بخارے کا پانی چربی کو پگھلاتا ہے۔ جب پانی پھل کھایا کرو وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام آ جائے گا۔ مکھن کھانے سے معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھا لو۔ کچے ناریل کا رس دماغ کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ آڑو کھاؤ، جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ تیز گرم کھانا مت کھاؤ، دل کی بیماری ہوگی۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اولاد نورینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورۃ قریش باوضو ہو کر پڑھیے، انشاءاللہ اولاد نورینہ پیدا ہوگی۔ کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں۔ چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نہیں چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد سونا کئی بیماریاں بھی لے کر آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت مفید ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونف ملی روٹی کو کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ کچھ سونف کھا لیا جائے تو چند دن میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگ جائیں تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھٹی اور نمکین لسی پیو، دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو اور بند نہ ہو رہی ہو تو 1 لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا رک جاتے ہیں۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو جان لو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھاؤ، جلد تر و تازہ رہے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے اس جگہ پر پان کے پتے رگڑو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔
دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جاؤ گے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے کی وجہ جگر کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لو۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کرو۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھاؤ۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول ملا کر پی لو۔ کھانے سے پہلے پانی پیو اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد نہار منہ پانی پینے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور تازہ رہتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ ادرک کا استعمال زیادہ کرنے سے منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلایا کریں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد 1 تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودود یا سلام۔ گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز روٹی کے ساتھ استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے صفائی کیا کریں، اس سے بالوں کے بڑھنے میں بہت کمی آتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول کا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمہ کا مرض ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمہ کا مرض ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔
نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار میں ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو ان کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور ان سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کرو۔ بار بار پیشاب کی تنگی سے نجات کے لیے رات کو ناف میں سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں۔ چند دن کے استعمال سے آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔